ایک سورہ فاتحہ بر روح پاک حضرت سید الشہداء روحی و جسمی لہو فیہ وکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی قطب الہدایت ومفتاح البرکت وامام الرحمت مولانا ومولا الائمۃ والانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الذین ہم مساکن ذکر اللہ ومحال معرفت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا الہ العالمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد عزیزان گرامی، یہ ایک ایسے عالم باعمل کی مجلس ہے کہ جو عالم بھی تھے اور دوستدار اہل بیت بھی تھے۔ مول صاحب کا اور میرا ساتھ بہت دن رہا، کئی سال ہم ایک ہی کمرے میں رہے، ساتھ کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا۔ نہایت خوش اخلاق، متدین، عالم باعمل، جو باطن تھا وہ ظاہر، جو ظاہر تھا وہ باطن۔ اور میں بلا مبالغے کہہ سکتا ہوں کہ سادات باہرہ میں جتنے علماء اس وقت ہیں ان سب میں مول صاحب قبلہ کا مقام نمایاں تھا۔ کئی کتابیں لکھی، ترجمے کیے، کہاں تک بیان کیا، متواضع، مہمان نواز، عبادت گزار انسان تھے۔ بہرحال اسی مناسبت سے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، کیونکہ وہ بھی محب اہل بیت تھے اور اس میں بھی محبت اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ سورہ مبارکہ شورا میں سنیں توجہ کے ساتھ، ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت اپنے عزیزوں کی محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا۔ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی، ابن عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ لکھا ہے زمخشری نے، آپ نے فرمایا ہما فاطمہ و علی و ابناہما، وہ فاطمہ ہیں، علی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جن کی محبت واجب ہے۔ یہاں پر ایک اشکال کیا عبدالعزیز دہلوی نے، اس نے کہا کہ یہ قرابت داروں کی محبت نہیں مانگی، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی تذکرہ انبیاء کا ہوا ہے تو وہاں یہی آیا ہے کہ ہر نبی نے یہی کہا کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا۔ جب سردار صاحب جب اور انبیاء نے اجر نہیں طلب کیا تو نبی آخر الزمان نے اجر کیوں طلب کیا؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ میں کہتا ہوں عبدالعزیز، قرآن کو پڑھنا اور ہے اور قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ تم نے پڑھا تو لیکن تم سمجھے نہیں۔ اجر جو ہے ماتحت کو مانگنے کا حق نہیں، اجر
سردار کو مانگنے کا حق ہے. بہت ہی مختصر لکھا ہے مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ تمام انبیاء پیغمبر خدا کی امت ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء امت محمد مصطفیٰ ہیں. امتی ہوتا ہے ماتحت، اور جس کی امت میں ہو وہ ہوتا ہے سردار. تو ان انبیاء نے اجرت اس لیے نہیں مانگا کہ وہ ماتحت تھے. ماتحت کو اجر مانگنے کا حق نہیں ہے. جب سردار آیا تو سردار نے مانگا. تو شاید ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. زمخشری نے کشاف میں یہ بات لکھی ہے، عربی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اب تو مزاج بھی بدل گیا نا مجمع کا بھی. کہتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ پہلے تو مودت کو شامل ہے، اور چونکہ آیت میں آگے بھی سلسلہ ہے، پھر حسنات کو شامل ہے. پہلے نیکیوں کو، پہلے مودت کا تذکرہ کرنا اور بعد میں حسنات کا تذکرہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ حسنات مودت کے تابع ہیں. حسنات مودت کے تابع ہیں، یعنی اگر خالی نماز پڑھے مودت نہ رکھے قبول نہیں، اگر روزہ رکھے مودت نہ رکھے قبول نہیں. تمام یہ اعمال تابع مودت ہیں. اگر مودت کے ساتھ رکھنے کے ساتھ اعمال کیے ہیں، پہلے مودت رکھے، پہلے مودت رکھے اور پھر نیکی کرے. اور اگر پہلے مودت نہیں رکھ رہا ہے بس نیکی کر رہا ہے، اس نیکی کو وہ نیکی مقبول نہیں. بقول زمخشری عالم اہل سنت جو کشاف میں لکھا ہے، اس نے صلوات پڑھے. تو فرمایا کہہ دیجئے اے نبی کہ اجر رسالت، اچھا بہرحال اس طرح نہیں جائیں گے، اجر رسالت تمام یہ رسالت کا اجر ہے. ایسا نہیں کہ تبلیغ نماز کا اجر ہو، ایسا نہیں کہ تبلیغ صوم کا اجر ہو، ایسا نہیں کہ تبلیغ حج کا اجر ہو، بلکہ تمام یہ عبادت اول سانس سے لے کر پیغمبر کے اور آخر سانس تک نبی نے جتنی تبلیغ کی ہے اس سب کا اجر رسالت ہے. یعنی اجر رسالت ہم وزن ہے تمام رسالت کے. اجر رسالت کیوں مانگا اجر رسالت؟ رسالت سب سے اعلیٰ شے ہے. رسالت سے افضل کوئی چیز نہیں. تو اعلیٰ شے کے بدلے میں اخص سے شے نہیں مانگی جاتی. دنیا کی خسیس ترین بدترین چیزیں مانگی جاتی، بلکہ اعلیٰ کے بدلے میں اعلیٰ مانگا جاتا ہے، افضل کے بدلے میں افضل. جس طرح رسالت افضل ہے اسی طرح اجر رسالت افضل ہے. اب یہ تو ہوا ایک خلاصہ. اجر رسالت کون رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے، سب دعوے دار ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ جو نبی فرمائیں وہی ہیں آثار مودت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے اماموں کو دوست رکھے، وَلَا يَشُكَّنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہ کرے، جنتی ہے وہ. فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کے 20 آثار ہیں. کتنے آثار ہیں؟ 20. عشرۃ فی الدنیا و عشرۃ فی الآخرہ، 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. اگر یہ آثار ہیں تو ہم محب اہل بیت ہیں، اور اگر یہ آثار نہیں ہیں ہم محب اہل بیت نہیں ہیں. ذاکرین کے
نقطہ جھاڑنے والوں کے اس میں نہ آؤ. سمجھے آپ نہیں؟ یہ ممبر نقطہ سازی کے لیے نہیں ہے. یہ ممبر جو ہے فرمان اہل بیت سنانے کے لیے، انسان سازی کے لیے ہے، نفس سازی کے لیے. وہ 10 آثار کون کون سے ہیں؟ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں آگے ساتھ ساتھ شکر کا مرض ایسا لگا ہوا ہے کہ شکر. 10 آثار. اس مجلس کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا، اسے گھر لے کے جانا. اما عشرۃ فی الدنیا الزہد والحرص علی العمل یا علی العلم مستبدل والورع فی الدین والرغبۃ فی العبادت والتوبۃ قبل الموت والنشاط فی قیام اللیل والحفظ لامر اللہ ونہیہ وبغض الدنیا والسخاء. 10 آثار ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام کے. سمجھے آپ نہیں؟ جن کی محبت کا یہ اثر ہو. اب ان کے فضائل کیا؟ پہلا اثر الزہد، زاہد ہونا. محب اہل بیت کبھی حریص نہیں ہوگا، لالچی نہیں ہوگا، زاہد ہوگا. زاہد کیا مطلب؟ زہد. اگر نہج البلاغہ سے پڑھوں بہت طولانی ہو جائے. زہد کی 3 قسمیں ہیں نہج البلاغہ. الزہادۃ کثر العمل والشکر عند النعم والتورع عند المحارم. 3 قسمیں، 3 شقیں ہیں یہ. پہلا کثر العمل، آرزو نہ رکھنا کہ نماز کل پڑھ لوں گا جب زندہ رہوں گا. کس نے دیکھا؟ سنا نہیں کلام؟ کس نے دیکھا؟ آرزو نہ کرنا. دوسرے والشکر عند النعم، جب نعمت نازل ہو شکر کرنا. تیسری شق والتورع عند المحارم، حرام کے تمام مقدمات فراہم ہوں، حرام بجا لا کر سکتا ہو لیکن اپنے کو روک لے. جو اپنے کو حرام سے روک لے. سمجھا آپ نے؟ زلیخا ہے، یوسف ہے، تنہائی ہے، مقدمات فراہم ہیں. اب جو اپنے کو ایسے میں بچا لے اسے یوسف صدیق کہتے ہیں اور وہ زاہد ہے. تو زہد کی ایک تشریح ہوئی. دوسرے فرمایا نہج البلاغہ میں الزہد ثروۃ، زہد جو ہے وہ مالداری ہے. توجہ کریں. والطبع رق معبد، اور لالچ جو ہے وہ دائمی غلامی ہے. محب اہل بیت غلام نہیں ہوا کرتا، آزاد ہوا کرتا ہے. والزہد ثروۃ، زہد ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ مالدار نہیں، بڑے زاہد تھے. زاہد ہونا مالداری کے مخالف نہیں. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، حلال طریقے سے کمائے ہیں، 1 ارب ہے، آپ بھی زاہد ہو سکتے ہیں. کس طرح؟ اور آپ کے پاس 2 روپے ہیں، آپ زاہد نہیں ہو سکتے. کیسے؟ اگر مال ہوتے ہوئے دنیا سے وابستہ کر لیا دل کو کہ یہ مال دین کے کام نہ آئے، دنیا کے کام آئے، تو یہ شخص زاہد ہے. اور اگر 2 روپے ہیں، اگر 1 کروڑ ہیں اور دل کو وابستہ نہیں کیا، اسلام کو جب ضرورت ہو دے دو، یہ سب سے بڑا زاہد ہے. درس سیرت خدیجہ ہے. کتنا مال تھا، کہاں گیا؟ خدیجہ یا رسول اللہ آپ افسردہ خاطر نظر آ رہے ہیں. فرمایا خدیجہ مسلمانوں کی حالت
زار دیکھی نہیں جاتی. عرض کیا آپ تو بہت مالدار ہیں. خدیجہ میرے پاس مال کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، سب یہ سب آپ کا ہے. اب خدیجہ سے بڑا زاہد کون؟ اتنی بڑی زاہدہ کہ خدیجہ کی خیرات کا تذکرہ اللہ نے خود کیا. فرمایا کہ نبی ہم نے تمہیں نادار پا کر مالدار بنا دیا. تو اگر کروڑ روپیہ بھی ہے لیکن آپ کا دل وابستہ نہیں ہے اس سے، اسلام کو جب ضرورت پڑے آپ دے دیں تو آپ زاہد ہیں. اور اگر 2 روپے ہیں اور وہ ضرورت پڑی اسلام کو اور نہیں دے سکتے تو آپ زاہد نہیں ہیں. تو معیار زہد مال کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، زہد کا تعلق دل سے ہے. سمجھے آپ نے؟ تو پہلا اثر محبت اہل بیت کا زہد، دوستدار اہل بیت زاہد ہوگا. دوسرا والحرص علی العمل یا علی العلم، دوسرا ہے عمل پر حریص ہونا. عمل پر عمل خیر پہ حریص ہونا، یعنی عمل خیر کو کم نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا، کرتے رہنا. ایک مثال دوں، ابو لبابہ نے جن یہودیوں سے آج جنگ ہے اسلام کی، انہی یہودیوں سے جنگ تھی. بہرحال ابو لبابہ گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ ابو لبابہ کو بھیج دیں، آپ قلعے میں آ جائیں، ان سے ہم مشورہ کر لیں. ابو لبابہ نے اگر تم پیغمبر کے ہجوم پر نکلے تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گی. واقعات میں نہیں پڑھا کرتا. نکل آئے ابو لبابہ کہہ کر، احساس ہوا خیانت ہوئی ہے، اپنے کو رسی سے باندھ لیا اور فقط رفع حاجت کے لیے یا نماز جماعت کے لیے کھولی جاتی تھی. اب بھی ستون ابو لبابہ ہے مسجد میں. یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے، رو رہے ہیں، مسلمان بھی غمزدہ ہیں. یا رسول اللہ توبہ قبول کر لیجیے. فرمایا نہیں، یہ براہ راست خدا کے بارگاہ میں پہنچا ہے، اگر میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، اللہ معاف کرے گا. 3 دن کے بعد وہی نازل ہوئی کہ ہم نے توبہ قبول کر لی اور معاف کر دیا. اب دیکھیے آپ چھوٹے نمبر سب چلے کھولنے کے لیے. رسی کھولنا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی. جناب سیدہ بھی چلی. رسی کھولنا کوئی بڑا کام نہیں تھا. اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ چھوٹے سے عمل کو بھی کم نہ سمجھو، اس پہ حریص رہو. جیسے ہی ابو لبابہ نے دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہیں، فوراً گویا ہوئے اقسمت باللہ اللہ یحلنی الا رسول اللہ، بی بی میں نے قسم کھائی ہے کہ مجھے رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کھولے گا. اللہ کے نبی نے سنا اس آواز کو، آواز دی ابو لبابہ جسے فاطمہ نے کھول دیا اسے میں نے کھول دیا. سمجھا آپ نے؟ تو دیکھا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے کہ چھوٹے سے عمل کو بھی، پانی مانگا جسے کم نہ سمجھیں. اگر کوئی مجبور ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، نالی پار کرنی ہے، کم نہ سمجھیں. سمجھے آپ؟ نہیں. اگر نظر نہیں آ رہا ہے، بھئی ذرا میری دوا اٹھا دو، اٹھا دیں، کم نہ سمجھیں. محبت اہل بیت کے آثار یہ ہیں کہ عمل پر حریص ہونا چاہیے. یہ 2 اثر ہوئے. تیسرا والورع فی العبادت، عبادت میں پاکیزگی، عبادت میں طہارت، عبادت میں پاکیزگی. یہ پاکیزگی مراد نہیں ہے کہ ہاتھ دھو لیے، سمجھے آپ؟ نہیں، دل کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی. اگر روح پاکیزہ ہے تو محب اہل بیت ہے، اور اگر روح پاکیزہ نہیں ہے عبادت میں تو محب اہل بیت نہیں ہے. اگر نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں ہے کہ ہاں ذرا نماز سے فارغ ہو جاؤں پھر خبر لوں گا اس پڑوسی کی کہ اس نے کیا مجھے کہا تھا، تو کیا ہے؟ یہ روح پاک نہیں ہے. سمجھے آپ؟ نہیں. تو یہ ورع نہیں ہے. درگاہوں میں جا رہی ہیں بے پردہ، یعنی مخالفت اہل بیت بنام اہل بیت ہو رہی ہے. یہ ورع فی العبادت نہیں ہے. ایسے ہی نہیں، واہ واہ نہ کہیں. جس طرح عورتوں کے لیے پردہ ہے اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی پردہ ہے. مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ تمہارے گھروں میں میرے نزدیک سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے غیر مردوں کا آنا جانا. غیر مردوں کا آنا جانا فرمایا سب سے خطرناک چیز ہے. سمجھے آپ نے؟ چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، فلاں زاد کیا ہے، سب جاتے ہیں. جس طرح عورتوں پر پردہ واجب ہے اس طرح مجھ پر اور آپ پر بھی واجب ہے. سمجھا آپ نے؟ تو تیسرا والورع فی العبادت، عبادت میں پاکیزگی اختیار کرنا. تین ہوئے. والورع فی الدین، دین میں پاکیزگی اختیار کرنا. والرغبۃ فی العبادت، عبادت چاہت کے ساتھ کرنا، عبادت میدان کے ساتھ کرنا، عبادت دل کے ساتھ کرنا. یہ نہیں کہ اگر کوئی آ گیا تو تسبیح زور زور گھمانے لگے، سمجھے، اور اگر گیا تو پھر تسبیح کو جیب میں رکھ لیا. سمجھا؟ یہ نہیں ہے. والرغبۃ فی العبادت، عبادت کو رغبت کے ساتھ کرے، چاہت کے ساتھ کرے. ایک صلوات پڑھیں، ایک مثال لیں. دیکھیے مجلس پسند آنے والی نہیں ہے. نہیں سنیں، اس لیے پڑھ بھی نہیں رہا ہوں. میں تو کھجیڑے میں شاید دوسری مرتبہ آیا ہوں. سمجھا آپ نہیں؟ اب تو عمر بھی گزر گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو حق ہے وہ پڑھا جائے گا. بند کر دو. والرغبۃ فی العبادت، اللہ کے نبی جویبر غلام حبشی، قد چھوٹا، رنگ کالا، احد میں شہید ہوئے، بڑا درجہ ہے. جویبر شادی نہیں کرو گے یا رسول اللہ؟ نہ قبیلہ، نہ مال، نہ مکان، نہ قوم، مجھے کون دے گا؟ فرمایا جاؤ کہو انصار کے قبیلے کے سردار کو کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو، زلفا نام کی لڑکی. گئے، سلام کیا، تشریف رکھیے، کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے مجھے، بند کر دو، مجھے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. ایک مرتبہ وہ ناک شاہ دیکھا دے دو، جاؤ کہہ دو رسول اللہ سے کہ میں ملوں گا، میرا ملاقات کروں گا، آؤں گا. بیٹی سن رہی تھی پس پردہ. جیسے ہی چلے جویبر، بیٹی نے باپ کو بلایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ جب رسول اللہ کا پیغام آیا ہے آپ کو حق کس نے دیا؟ میں راضی ہوں، اللہ کے نبی کے اس پہ میں راضی ہوں. نے کہا ٹھیک ہے راضی ہوں. شادی ہو گئی. 3 دن جویبر نے کوئی توجہ نہیں کی. 3 دن کے بعد لبید آئے، یا رسول اللہ، جویبر سے بیٹی کی شادی کر دی تھی، کوئی توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف. آپ نے بلایا جویبر، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ 3 دن سے شکر خدا میں مصروف ہوں. یہ ہیں عبادت میں رغبت کرنے والے. 3 دن سے شکر خدا میں مصروف ہوں. پروردگارا کہاں یہ نعمت اور کہاں میں حبشی ہوں نا، یہ سردار قبیلہ، میں سیاہ رنگ، یہ خوبصورت، کہاں میں کہاں یہ؟ یا رسول اللہ اس نعمت الہی کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ 3 رات تک برابر نماز پڑھتے رہنا شکرانے کی. کیا ہے؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، بس حجرے میں زلفا تھی اور یہ تھے، خدا دیکھ رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے رغبت فی العبادت کے نمونے. سمجھا آپ نے؟ اسلام میں تو کتنے اثر ہوئے محبت کے؟ 4. 5واں والنشاط، بس مختصر، والنشاط والتوبہ تو قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کرنا، موت سے پہلے توبہ کرنا.
ڈاکٹر صاحب نے پڑھا بھی نہیں. کسے معلوم کہ موت کہاں آئے گی؟ کسے معلوم کب آئے گی؟ رات میں آئے گی یا دن میں آئے گی؟ سفر میں آئے گی یا حضر میں آئے گی؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو موت سے پہلے توبہ کرنا، یعنی شاید ایک انسان توبہ کرتا رہے. یہ نہیں کہ توبہ 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 کہتا رہے، بلکہ گناہوں سے بچتا رہے. گناہوں سے بچنا ہی توبہ ہے. اگر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو تائب ہیں، اگر گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو تائب نہیں ہیں. اللہ توبہ کو بہت جلد قبول کرتا ہے. جب نہیں فرمایا التوبۃ یمحو الحوبہ، توبہ جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. نہیں سے پہنچا پایا؟ کاٹتی نہیں، مٹاتی ہے. کاٹنا اور ہوتا ہے، مٹانا اور ہوتا ہے. جب کوئی افسر ہوتا ہے چھوٹا اور ترقی ہونی ہوتی ہے اور فائل کا معنی کیا جاتا ہے، بھائی تمہاری فائل پہ لال نشان لگایا، تم نے کبھی نہ کبھی غلطی کی ہے، بخش تو دی تھی لیکن کاٹ دیا تھا. جب فائل سامنے آئے گی وہ کٹا ہوا سامنے آئے گا، شرمندہ ہوگا. تو اللہ توبہ کے ذریعے گناہ کو مٹاتا ہے، کاٹتا نہیں. کہ بندہ جب میدان محشر میں دیکھے گا تو مٹا ہوا ہوگا، کٹا ہوا نہیں ہوگا. تاکہ محشر میں شرمندہ نہ ہو. ایک زمانے میں 17-18 تک نے کی توبہ پہ، گزر گیا وہ زمانہ. سمجھا نہیں؟ توبہ وہ عمل ہے اور توبہ وہ دولت ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں کہ جہاں مجرم اقرار جرم کرے اور سزا نہ ملے. توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، معاف کر دیا، معاف ہو جائے گا. فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے، معبود اگر توبہ کے علاوہ کوئی اور نعمت نہ ہوتی تو یہی کافی تھی. اگر توبہ کے علاوہ کوئی اور نعمت نہ ہوتی تو گناہ جہنم سے بچانے کے لیے یہی کافی تھی. تو اہل بیت علیہ السلام کے محب کی یہ بالکل سخت شیپ میں بتائی میں نے 5. چھٹی والنشاط فی قیام اللیل، رات کے دل میں، رات کو سب سوئے ہوئے ہیں، بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، بھیک دینے والا بھی کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، سب اپنے بستروں میں سو رہے ہیں، سب آرام کر رہے ہیں. سمجھا آپ نہیں؟ کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں. ایسے میں اگر کوئی خوشی کے ساتھ اٹھے، وضو کرے اور نماز شب پڑھے تو یہ دوستدار اہل بیت ہے. والنشاط فی قیام اللیل، رات میں خوشی کے ساتھ نماز شب ادا کرنا. اور اگر کوئی نماز مغرب ہی نہ پڑھے، نماز عشاء ہی نہ پڑھے تو نماز شب کیا پڑھے گا؟ والنشاط فی قیام اللیل، رات کے سناٹے میں نماز شب پڑھنا. نماز شب پڑھنا یقین ہے کہ جس ماحول میں کوئی سننے والا نہیں ہے وہ سن رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، کوئی میری پکار پر لبیک کہنے والا نہیں ہے، وہاں سے صدا آ رہی ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میرے بندے پکار، مجھے تیری آواز اچھی لگ رہی ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، بتا کیا لینا چاہتا ہے. رات کو حدیث میں ہے کہ نماز شب آدمی کے چہرے کو نورانی بناتی ہے، چہرے کو نورانی بناتی ہے نماز شب، اور رزق کو دور سے کھینچ کر لاتی ہے، رزق کو دور سے کھینچ کر لاتی ہے اور انسان کو سخی بناتی ہے. سخی کیسے بناتی ہے؟
سخی کیسے بناتی ہے؟ سخی ایسے بناتی ہے کہ اس کے دل میں یقین ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے کہ تو امر خدا کی حفاظت کرنا، امر الہی کی حفاظت کرتا ہے، مودت اہل بیت والا. سمجھا آپ نہیں؟ وقت پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صلہ رحم کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ امر الہی کی حفاظت ہے. یہ سب امر الہی کی حفاظت ہے. ونہی ہی، اور نہیں یعنی اللہ نے جہاں بھیجا ہے وہاں جائے، جہاں سے روکا ہے وہاں رکے. اللہ نے کہاں بھیجا ہے مجھے اور آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو. اللہ نے پاکوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ نے عالموں کے ساتھ بھیجا ہے کہ عالموں کے ساتھ رہو. سمجھا آپ نہیں؟ تو جہاں اللہ نے بھیجا ہے وہاں جائے، اور جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رکے. وہ ہے محب اہل بیت. اور اس کا تحقق کب ہوگا؟ یہ کب معلوم ہوگا؟ کہ جہاں سے روکا ہے وہاں سے رکے، اور جہاں سے بھیجا ہے وہاں سے جائے. یہ اس وقت ہوگا جب دو آدمیوں میں لڑائی ہو، آپس میں نزاع ہو. ایک بھائی ہو میرا سگا، اور ایک جو ہے غیر حق پر ہو. سمجھے آپ نہیں؟ اگر ایسے میں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ دیا اور اس غیر کا ساتھ دیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے جہاں بھیجا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، اور اللہ نے جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک رہا ہوں. سمجھے آپ نہیں؟ پر حفظ لامر اللہ ونہیہ، اللہ نے جہاں بھیجا ہے وہاں جانا، اس کی حفاظت کرنا، جہاں سے روکا ہے وہاں سے رکنا. وہ بغض الدنیا، اور نوے ہے دنیا کو دشمن رکھنا. دنیا دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے چل تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. نہیں، دنیا کو دشمن رکھنا یعنی دنیا حرام کو دشمن رکھنا. دنیا حرام کو دشمن رکھنا. اگر دوست غلام حبشی بھی ہے تو اسے جگہ دینا. سمجھا آپ نہیں؟ اور اگر دوست دشمن اہل بیت ہے اسے دفع کرنا. دنیا، بغض دنیا کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں. شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ دکان تھی ان کی، بیٹے سے کہا کہ پھل لے آؤ، سامنے والے سے کھڑا ہے بیچ رہا ہے. وہ گئے، لائے، کچھ پھل پسند نہیں آئے. کہا واپس کرو انہیں، اچھے نہیں ہیں. گیا، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ غلط طریقے سے بھی کماتا ہے. وہ پیسے لے آیا واپس اپنے. کہا نہیں پیسے بھی دے دو، پیسے بھی نہیں لوں. کہا کہ بابا کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہوا ہے ابھی کہ یہ حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے، میرے پیسوں سے اس کے حرام پیسے مس ہو گئے، اس کے حرام پیسے مس ہو گئے. میں نہیں چاہتا کہ یہ مس شدہ پیسے حرام سے میں اپنی جیب میں رکھوں اور خرچ کروں. تو مودت اہل بیت والے ایسے بھی گزرے ہیں. وہ بغض دنیا، دنیا کو دشمن رکھنا. والسخا، اور آخری ہے والسخا، کہ سخاوت. محب اہل بیت کبھی کنجوس نہیں ہوتا. حدیث بھی ہے کنجوس کی طرف دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. حدیث ہے کنجوس کی طرف دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یعنی مردہ کیا مطلب؟ یعنی دل خیر کو قبول نہیں کرتا، پھر خیر کو قبول نہیں کرتا. تو دوست اہل بیت کو سخی ہونا چاہیے. سمجھا آپ نہیں؟ کنجوس نہ ہونا چاہیے. دیکھا نہیں آپ نے کہ اہل بیت کے یہاں سخاوت کے دریا کس طرح بہے ہیں؟ روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، 3 روزے رکھے، روٹی دی. اہل بیت کا روٹی دینا تعجب نہیں، اتنا خادمہ کا دینا تعجب ہے. فضا تو معصومہ نہیں تھی، 3 دن دی یا نہیں دی؟ سخاوت اس سے بڑی کیا ہوگی؟ اور جو کچھ تھا وہ دے دیا.
جن کی خادمہ اتنی سخی ہو، وہ مخدومہ کتنی سخی ہوگی، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور جب بات آ گئی تو کہتے چلوں سخی اسے نہیں کہتے کہ جو نام پتہ پوچھ کر دے، کیا نام ہے آپ کا، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ، کس محلے کے ہیں، محلے میں کسے جانتے ہیں، ایڈریس لینے کے بعد دینا یہ سخاوت نہیں ہے، سمجھا آپ نہیں؟ بلکہ سخاوت تو وہ ہے کہ پوچھے بھی نہ کہ تو کون ہے اور دے دے۔ اگر ایسا ہے 50 منٹ ہو گئے، اگر ایسا ہے تو سخی ہے۔ دیکھا نہیں اہل بیت نے 3 دن روٹی دی، جب بات آ گئی تو کہتے چلے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کہیں اہل بیت نے دی، فضہ تو اہل بیت میں نہیں ہے، نہیں حدیث ہے سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، ابو ذر ہم اہل بیت سے ہیں، اور فضہ ہم اہل بیت سے ہیں، یہ لکھیے۔ یہ لکھی ہے آیت اللہ جواد عامری نے، اور جناب فضہ سے بھی فرشتے گفتگو کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز تھی۔ 3 دن پوچھا کسی سے کون آیا لینے کے لیے؟ نہیں پوچھا۔ کون تھے لینے والے؟ یہ تھے فرشتے۔ ایک روایت کے مطابق میکائیل تھے 3 رات، اور ایک کے مطابق جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ شیعہ علماء کے مطابق میکائیل تھے، اور سنی علماء کے مطابق جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل تھے۔ سمجھا نہیں؟ پوچھا کسی نے، تینوں نے، بچوں نے، ماں نے، باپ نے، خادمہ نے، تم کون ہو؟ اپنا اٹھا کر دے دی۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے سخاوت، سمجھا آپ نہیں؟ اور دوست کی سیرت آئینہ ہوتی ہے دوست کی سیرت کا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے یہ آثار ہیں۔ اہل بیت کی پھر کبھی اتفاق ہوا تو پھر سناؤں گا کہ آخرت میں کیا کیا آثار ہیں۔ بس ایک اثر پڑھوں گا اہل بیت کی محبت کا آخرت میں۔ جنت کے ہر دروازے الگ الگ ہیں، یہ نماز زیادہ پڑھنے والے کا، یہ روزہ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، نمازی اس سے جائے گا۔ ہر دروازے سے آواز آئے گی محب اہل بیت کو، اے ولی خدا مجھ سے داخل ہو، اے ولی خدا مجھ سے داخل ہو۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی محبت اہل بیت کا ثمرہ کیا چاہیے؟ اور ولی بنا دیا، ولی بتا دیا، اور وہ بھی دنیا میں اعلان نہیں ہوا، وہ بھی جنت اعلان کر رہی ہے کہ یہ ولی خدا ہے۔ محبت اہل بیت روح عبادت ہے، محبت اہل بیت روح قرآن ہے، محبت اہل بیت قرآن کی تفسیر ہے، محبت اہل بیت قرآن کی تنزیل ہے، محبت اہل بیت قرآن کی جان ہے، محبت اہل بیت قرآن کا سبق ہے، محبت اہل بیت قرآن کیا سرمایہ ہے، محبت اہل بیت اللہ کے نبی کا سرمایہ ہے۔ محبت اہل بیت اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جب نہیں محبت اہل بیت آسان بھی ہے، پڑھا تھا نا بھائی سمجھا نے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ اگر دنیا حرام سے آنکھیں بند کر لے تو آسان ہے، اور اگر دنیا حرام سے آنکھیں بند نہ کرے تو مشکل ہے۔ اگر پانی کو دیکھتا رہے کہ چھوڑوں گا نہیں تو مشکل ہے، اور اگر دریا کو چھوڑ کر پیاسوں کی طرف آ جائے تو آسان ہے، آسان ہے۔ تو محبت اہل بیت آسان بھی ہے، مودت اہل بیت، اور مودت اہل بیت مشکل بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کا میں اشرا پڑھا تھا علی گڑھ میں اس سلسلے میں۔ بہرحال اب مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ میدان کربلا میں سب نمونے موجود ہیں، سب نمونے موجود ہیں مودت اہل بیت کے۔ کیسے کیسے نمونے ہیں؟ بیٹا قربان کیا، بھائی قربان کیے، باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے، بیٹا باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے۔ عمرو ابن حنظلہ
امام علی مقام کو ایسے لے کر کھڑے ہو گئے، مولا آپ تک تیر نہیں آنے دوں گا، جو تیر آئے گا مجھ تک آئے گا۔ صحیح تو جو ہے تیر بارانی ہو رہی ہے، حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر الہی کی حفاظت ہے، یہ امر الہی کی حفاظت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے سلام پھیرا، دیکھا سعید زمین پر گر گئے۔ مولا دکھا 13 تیر لگے تھے، مولا ذرا پیرہن ہٹا دیے، دیکھو کوئی زخم تو نہیں لگا آپ کے۔ یہ ہے مودت اہل بیت والے۔ مولا آپ کے نانا کی خدمت میں جا رہا ہوں، یہ ہے مودت اہل بیت والے۔ خود آئے، سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ عبد الرحمن انصاری، دونوں بھائی عبداللہ اور عبد الرحمن رونے لگے، خدمت امام میں آ کر رونے لگے۔ امام نے فرمایا بھتیجوں، بڑا شرف کہ امام بھتیجا فرما رہے ہیں، بھتیجوں کیوں رو رہے ہو؟ ایک ساتھ کے بعد جنت میں ہو گئے۔ مولا اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، خدا گواہ ہے، مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ کاش ہم میں اتنی طاقت ہوتی کہ ہم آپ سے مصیبت کو دور کر دیتے۔ تو یہ ہیں مودت اہل بیت کے روشن نمونے، روشن منارے۔ حسین صبح سے لے کر عصر عاشور تک لاش لا رہے ہیں، رخصت دے رہے ہیں، تسلی کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اتنے لاشیں ایک دن میں کسی نے نہیں اٹھائے حق کے لیے جتنے مولا حسین نے اٹھائے۔ لاشیں بھی لا رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وقت آ گیا نہ قاسم، نہ اکبر، نہ عباس، نہ سپاہ، نہ کثرت الناس، اب تو کوئی بھی نہیں رہا ہے۔ بس ایک حسین تھے، 2 رونے والی بہنیں تھیں، وہ خیموں میں رو رہی تھیں۔ اللہ اکبر، حسین میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، تنہا ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ جتنی مصائب بڑھتے جاتے تھے چہرے پر سرخی آتی جاتی تھی۔ فتعجبت الملائکہ، فرشتے تعجب کر رہے تھے، معبود یہ تیرا بندہ کیسا ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں چہرے پر سرخی آتی جا رہی ہے۔ لکھا ہے کہ اتنی پیاس تھی کہ جیسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور دھواں نکل رہا ہو اور آسمان تک جا رہا ہو۔ بس ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناظر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ 7 دفعہ صدائے استغاثہ بلند فرمائی تھی، نہیں پڑھوں گا، یہاں تک کہ گھوڑے سے فرمایا اس پہ وفادار چل ذرا بہنوں کو رخصت کروں۔ سجاد کو خدا حافظ کہیں، ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، ارے غور تو کریں، دفن میں وہاں کتنے افراد تھے، یہاں پرسے کو کتنے افراد آئے ہیں، حسین کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، حسین تو تنہا تھے۔ ارے تیرے خیمہ پہ آ گئے، خیمے کا پردہ اٹھایا، دوڑ کے بہن بھائی سے لپٹ گئی، ارے میرے ماں جائے حسین، میں تیرے آنے کے قربان ہو جائے۔ ارے شاید آواز دی ہو، عباس سردار آ گیا، علمدار تم نہ آئے، بھیا یہ رسم وفا نہیں کہ سردار تو اکیلا آئے، علمدار نہ آئے، اور محمد ماموں آ گئے تم نہ آئے، اور محمد تمہیں معلوم ہے نا اگر بھائی کا زخم لگ جائے زینب زندہ نہ رہے گی۔ ارے بہن بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ننھی سکینہ آ گئی، بابا یا بتا استسلمتا للموت، بابا کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ارے میری بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ ہو،
وہ کیسے گھر میں بیٹھے بابا پھر مجھے نیند کیسے آئے گی؟ گود میں لے لیا، لکھا ہے بیٹی کو سکینہ جان پھوپھی کے سینے پہ سو جانا، بھائی کے سینے پہ سو جانا، بابا آپ کہاں سوئیں گے؟ اب اس سوال کا حسین کیا جواب دے؟ بقول میری فرمایا ارے میری لاڈلی تیرا بھائی علی اصغر اکیلا ہے نا، پہلی رات ہے نا، بابا جنگل میں سوئے گا، بچی بلک گئی، ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گود میں لے کر آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے میری لاڈلی تجھے بہت رونا ہے، ٹھہر جا سکینہ، بس بہن کو ساتھ لیے ہوئے امام سجاد کے پاس آئے، بازو ہلایا، سورہ لن پڑھی، بیٹے نے بابا کو دیکھا، بابا جب خون کے نشانات دیکھے بابا این علی اخی میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا، این امی ابا میرا چچا عباس کہاں گیا، بابا این حبیب ابن مظاہر وین زہیر ابن قیس، بابا یہ کہاں چلے گئے؟ امام فرماتے رہے قد قتلا قد قتلا، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ بیٹے کو اس ایک وصیت فرمائی جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیا کرو، ارے میری پیاس کو یاد کر لیا کرو۔ یہ کیا بات مختصر یہ کہہ کر خیمے سے نکل رہے ہیں، ارے پیچھے سے آواز آئی مالن مالن یا بتا، بابا ذرا ٹھہر جاؤ، اتوقف توقف اتزود ملک ساتان، بابا ایک دفعہ منہ اور میری طرف کر لو تاکہ سکینہ پھر آپ کو دیکھ لے۔ بس امام خیمے سے نکلے، نظرہ یمینم و شمالا، داہنے بائیں دیکھا، آواز دی ارے ہے کوئی جو میرا گھوڑا لے کر آئے؟ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں اس آواز سے کوہرام برپا ہو گیا، بہن نے آواز دی ارے میرے ماں جائے، کوئی موجود نہیں، ارے چادر میں ملبوس بی بی نکلی، بھائی کی رکاب تھامی، میدان کی طرف گئے، آواز آنے لگی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، آواز فاطمہ آنے لگی ارے میرا بچہ مار ڈالا گیا، میرے لال کو ذبح کر دیا، میں نے چکی بیس کر پالا تھا، انا للہ۔ خدایا تیرے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگارا ہمیں اس پہ اجر کثیر و عظیم مرحمت فرما، جو دوستان اہل بیت بیمار ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض نجات عنایت فرما، جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی گئی ہے ان کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار ائمہ معصومین میں مقام نصیب فرما، انہیں علماء حق کے ساتھ محشور فرما، ان کے بچوں کو امیں ہیں پروردگارہ اور جو بیٹی یہاں ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد صبر جمیل کرامت فرما، ان کے بھانجوں کو بھائیوں کو عزیزوں کو پروردگارہ سب کو صبر جمیل عطا فرما اور کرامت فرما، اور ان سب کو اور ہم کو ان کے لیے اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مجھے حضرت کے آوان و انصار میں معصوف فرما، ان سب کو آوان و انصار میں معصوف فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد
ان ذاکرین کو سچ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ان سامعین کے شعور سماعت کو مطابق قرآن و سنت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مول صاحب کے اللہ سید حسن عباس زیدی ابن سید غلام محمد زیدی کی روح گزار۔